الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم جو ہے آج حاضری بہت کم لگ رہی ہے، بہرحال ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ ہے کہ جو کل کا ہمارا سبق ہے نا وہیں سے ہی شروع کریں، تو انشاءاللہ اس کی پھر دہرائی مستقل کریں گے اگلے ہفتے۔ یہ جو ہے اگلا ہفتہ چلے گا، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کا میں کوشش کروں گا کہ ٹیسٹ بھی لے لیا جائے، ساتھ ساتھ یہ ہمارا سبق بھی چلتا رہے گا اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے ٹیسٹ بھی لے لیں گے۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں قلوب المؤمنین، قلوب المؤمنین، اس کا صرف اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ قلوب المؤمنین، آپ لوگ لکھیں ترجمہ۔ مومنوں کے دل، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب یہ مرکب اضافی ہوا۔ اچھا، مسلمان بھی ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن یہاں پہ تو مومن ہے نا، ایمان والے۔ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں ایمان والوں کے دل۔ مسلمان تو مسلمون ہوتا یا مسلمین ہوتا، قلوب المسلمین، پھر ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے دل۔ چلیں جی، اب ہم آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، مومنوں کے دل، بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں، یہ ایک مرکب ہو گیا۔ اب یہ جو دونوں اسماء ہے نا، قلوب اور المؤمن، یہ دونوں اسماء ایک تو جمع میں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ دونوں کی الگ الگ صفات آئی۔ اچھا، الصالحین، یہ کس کی صفت ہے؟ قلوب کی ہے یا المؤمنین کی ہے؟ جی، ہاں جی، مومنین کا، ٹھیک ہے جی، مومنین، بالکل صحیح۔ تو ہمیں پتہ کیسے چلا؟ کیونکہ دیکھیں المؤمنین الصالحین، پیٹرن ایک تو مل گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قلوب، ہمیں پتہ چلا کہ یہ مضاف ہے، تو المؤمنین اس کا مضاف الیہ ہوا نا، اور آپ کو تو پتہ ہے مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تو الصالحین، اب ہم کیا کہیں گے؟ منصوب نہیں کہیں گے اسے ہم مجرور ہی کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ حالت کے اعتبار سے اصل میں کیا تھا یہ؟ الصالحون، رفع کی حالت الصالحون، پھر نصب کی حالت میں الصالحین، جر کی حالت میں بھی الصالحین، ٹھیک۔ اچھا، اس کا مطلب یہ والی جو صفت ہے المؤمنین کی ہے۔ اچھا، ایک اور نشانی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اگر دونوں کی صفات ہوں، دونوں اسماء کی صفات ہوں، تو جو پہلی صفت ہوتی ہے جو مضاف الیہ کے ساتھ صفت ہوتی ہے وہ مضاف الیہ کی صفت ہوتی ہے، اور جو آخری صفت ہوتی ہے یعنی
دو اسما ہیں تو دونوں کی ایک ایک صفت ہے نا، تو جو آخری صفت ہوگی وہ پہلے اسم کی صفت ہوگی. اچھا یہ بات سامنے آ گئی. اچھا اب ہم اس کو آپس میں ان کو چیک کرتے ہیں. ہم نے تو یہی پڑھا تھا نا کہ جو صفت ہوتی ہے وہ چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے تابع ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں. رفع کی حالت میں ہے المطمئنۃ، اور یہ قلوب بھی دیکھیں، قلوب قلوب یہ ہے تو جمع مکسر، لیکن ہے اس کا اعراب جمع مکسر کا بھی عمومی طور پر اعراب آخری حرف پر ہی ظاہر ہوتا ہے. تو قلوب کیا ہے؟ یہ بھی رفع کی حالت. اچھا دوسری چیز المطمئنۃ، یہ گولتا کے ذریعے سے جو ہے مؤنث ہے. دوسرا پہلو ہم جنس کا دیکھتے ہوتے ہیں نا، قلوب جبکہ مؤنث ہے کہ نہیں ہے؟ قلوب تو مؤنث نہیں ہے نا جی. قلب دل، قلوب القلوب، اور یہاں پہ ال بھی اس کا ہٹا دیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف بن کر آیا ہے، یہ تو مذکر ہے. اور یہ المطمئنۃ جو ہے اس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پھر اس کی صفت بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ جی اب آپ نے بتانا ہے یہ پھر کیا ہے المطمئنۃ. بہت اچھے، ماشاء اللہ. چلیں جی بہت اچھے. تو جو انہوں نے بتا دیا کہ جو صفت ہوتی ہے وہ اگر غیر موصوف اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو صفت آتی ہے وہ واحد مؤنث آتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے یہ واحد بھی ہے اور مؤنث بھی ہے. اب ہم عدد کا ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو یہ واحد ہے. دیکھیں المطمئنۃ، المطمئنتان، المطمئنات، ٹھیک ہو گیا. تو اس وجہ سے یہاں پہ کیا ہے؟ یہ واحد ہے. اور قلوب جو اس کا موصوف ہے وہ کیونکہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، اس وجہ سے اس کی جو صفت ہے وہ واحد مؤنث آئی. اچھا آخری چیز ہے وہ ہے وسعت. وسعت کے اعتبار سے المطمئنۃ معرفہ ہے ال کے ذریعے سے، جبکہ قلوب کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا، تو اس لحاظ سے بھی تو یہ میچ نہیں ہو رہی صفت موصوف کے ساتھ. تو اس کو کیسے میچ کریں گے؟ جی چلیں میں ہی بتا دیتا ہوں. جو مضاف ہوتا ہے اس کو اگر چیک کرنا ہو کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. بہت اچھے جی. ایسے ہے اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو اس کا مضاف یعنی قلوب بھی معرفہ ہوگا. اس وجہ سے ہم اس کو معرفہ سمجھتے ہیں. جب یہ معرفہ ہے تو چاروں پہلو مکمل ہو گئے، اور دو پہلو تو ویسے اس وجہ سے نہیں آئے کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اس کا ہم ترجمہ کرنے لگے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے پہلے ہم مومنین، دیکھیں نا اس کا ترجمہ اب آپ نے کرنا ہے قلوب المؤمنین، مومنو کے دل. جب میں مومنو کا ترجمہ کرنے لگوں گا تو اس کی صفت پہلے آ جائے گی. بھائی پہلے میرا ترجمہ کریں بعد میں مومن کا کریں، ٹھیک ہے. تو نیک مومنو کے، اب میں قلوب کا ترجمہ کرنے لگوں گا تو اس کی صفت آ جائے گی، وہ کہے گی بھائی میرا ترجمہ پہلے کریں. ٹھیک ہے. نیک
مومنو کے مطمئن دل. تو جو نیک ایمان والے ہوتے ہیں تو حقیقت کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں نا. اگر وہ زندہ رہیں تو بھی کامیاب، اور اگر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بھی کامیاب. زندہ ہیں تو بھی دل تسلی میں ہے، اور اگر دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کو یہی ہوتی ہے کہ میری جو ہے ملاقات میرے رب کے ساتھ ہو رہی ہے، تو اس لحاظ سے ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیں جی، تلامیذۃ الاساتذۃ مجتہدین الصالحون. لیں جی اتنا لمبا. تلامیذۃ الاساتذۃ المجتہدین الصالحون. المجتہدین کس کی صفت ہے؟ اچھا، اور یہ جو الصالحون ہے یہ کس کی صفت ہے؟ الصالحون تلامیدہ کی. تو یہ صفت کیسے بن گئی دیکھیں نا. تلامید کے ساتھ جو ہے، چلیں ہم چیک کر لیتے ہیں کس سمجھ آئے گی. یہ بتائیں المجتہدین کیا ہے؟ رفع کی حالت میں ہے، نصب کی حالت میں ہے، یا جر کی حالت میں؟ جی وجہ کیا ہے نصب میں جانے کی؟ یہ تو آپ نے سیاسی بیان دے دیا، نصب بھی ہو سکتی ہے جر بھی ہو سکتی ہے. نہیں نہیں نہیں، یہاں پہ آپ نے سیدھی سیدھی بات کرنی ہے. کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں نصب ہے. اس کی جو بندہ نصب کہے گا وہ وجہ بھی بتائے گا. جی ماشاء اللہ. یہ بھی بڑی بات ہے کہ بندہ کہہ دے بھائی لا اعلم، میں نہیں جانتا، تو اس کا مطلب بھی آدھا علم کہا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے. جی موصوف مل اور صفت مل کر مضاف الیہ بنتا ہے، اپنا مضاف الیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، دیکھیں نا. اب ہم نے یہاں پہ دیکھیں نا تلامیذۃ الاساتذۃ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اساتذۃ تلامیذۃ، یہاں پہ کیا ہے؟ اس کے بھی شروع میں ال نہیں، آخر میں تنوین نہیں. تلامیذۃ الاساتذۃ، اساتذہ بھی جمع مکسر ہے، تلامیذہ بھی جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تلامیذہ اور اساتذہ دونوں جو ہے جمع کے اندر ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ تلامیذہ اور جمع مکسر کیوں کہ ہے؟ تو اس وجہ سے یہ جو آخر میں آخری حرف ہے نا اس کے اوپر اعراب ظاہر ہو رہا ہے، یعنی اعراب بالحرکت ہے. تلامیذہ، اس کے دیکھیں شروع میں ال نہیں، آخر میں تنوین نہیں، اس کا مطلب یہ مضاف ہے. اچھا اگر یہ مضاف ہے تو الاساتذہ، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. یعنی لازمی نتیجہ یہ ہے کہ بعد میں آنے والا اس مضاف الیہ ہے. اچھا اگر یہ مضاف الیہ ہے تو اس کا بھی لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ جر کی حالت میں ہوگا. اچھا اگر یہ جر کی حالت میں ہے تو اس کی جو صفت ہوگی وہ بھی جر کی حالت میں ہوگی. اچھا پہلی تو یہ بات بتائیں کہ یہ جو پہلے دو اسماء ہیں یہ مذکر ہیں مؤنث ہیں؟ کہ آج اچھی خاصی چیزیں
آپ لوگوں سے پوچھنے والی ہیں کہ کہیں. ہاں لیکن جنہوں نے کہا ہے یہ مذکر ہیں تو انہوں نے کس وجہ سے کہا ہے؟ ہاں جی، آپ بتائیں. عادل صاحب آپ بتائیں کیا وجہ ہے؟ مذکر کیسے آپ کو پتہ چلا؟ چلیں میں آپ کو خود بتا دیتا ہوں. دیکھیں کچھ. ہاں ہاں مانا سے آپ نے غور کیا، چلیں ٹھیک ہے اچھی بات. مانا سے پتہ چل گیا کہ استاد کبھی چاہے گولتا ہو چاہے جو مرضی ہو وہ مؤنث تو نہیں ہوتا نا. استادہ جو ہوتی ہے وہ مؤنث ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح تلامیذتو اس کا مطلب کیا ہے؟ شاگرد. شاگرد نیاں ہوتی تو وہ مؤنث ہوتی، اگر شاگرد ہیں تو وہ مذکر ہوں گے. دوسری بات یہ ہے، اب مثال کے طور پر ہمارے ایک ساتھ بزرگ وفات پا گئے ہیں، وہ میرے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ان کا نام شمیم تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا آپ مجھے بتائیں جو شمیم نام ہے یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ جی. اچھا اسی طرح ایک ہمارے. نہیں نام کا آپ بتائیں نا، اصل میں نام کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اچھا یہ بتائیں نصرت. ہاں جی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں مذکر ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں مؤنث ہے. چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شمیم نام ہم اپنے یعنی اپنی زبان کے اندر مؤنث سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ مذکر ہو یعنی اس کے ماں باپ اپنے بیٹے کا نام شمیم رکھ دیں گے تو مطلب کوئی ان کو کچھ کہہ تو نہیں سکتا نا. نام وہ چاہے مؤنث ہوگا لیکن رکھا جائے گا مذکر کا، تو وہ مذکر رہے گا، بندہ مذکر ہوگا لیکن نام اس کا مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح نصرت کوئی بندہ اپنا نام رکھ لیتا ہے تو وہ نصرت ہوگا، یعنی وہ مذکر بندہ ہوگا، نام اس کا مؤنث رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہم نام کو کیا کہیں گے؟ مؤنث ہے، لیکن رکھا ہوا کس نے ہے؟ مذکر نے. ٹھیک ہے. اسی لحاظ سے ہم گولتا والا کوئی بھی اسم دیکھیں گے تو ہم فیصلہ یہی کریں گے کہ یہ مؤنث ہے، لیکن کہیں کہیں اس کی ایکسیپشنز آپ کے سامنے آتے ہیں. اب جیسے علامہ ہے، خلیفہ ہے، وہ کیا ہیں؟ ان کے آخر میں گولتا آتی ہے لیکن وہ مؤنث ہو گئے. اسی طرح تلامیذۃ یہ بھی مؤنث ہے نشانی کے اعتبار سے، یعنی اس کی علامت کے اعتبار سے، اس کی گولتا کے اعتبار سے مؤنث ہے، لیکن یہ اب استعمال مذکر کے لیے ہو رہا ہے. اسی طرح الاساتذہ شکل کے اعتبار سے یہ مؤنث ہے لیکن یہ مذکر استعمال ہوگا. جی یہ علامتی مؤنث اپنے لحاظ سے ہے، لیکن اب انہوں نے جو پہلی پہلی دفعہ انہوں نے جواب دیا عادل صاحب نے، وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ معنی کو بھی ہم نے غور کرنا ہے نا. معنی کے اعتبار سے تلامید جو ہوتے ہیں، تلامیدت جو ہوتے ہیں وہ یعنی تلمیذ جو ہوتا ہے وہ شاگرد ہوتا ہے، مذکر ہوتا ہے، تو وہ مذکر ہی ہوگا چاہے آخر میں گولتا بھی آ جائے. اور اسی طرح الاساتذہ یہ بھی مذکر ہی ہوں گے چاہے آخر میں گولتا بھی آ جائے. اچھا یہ مذکر ہو گیا.
المجتہدین یہ بھی مذکر ہو گیا، الصالحون یہ بھی مذکر ہو گیا۔ اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں، تلامید بھی جو ہے جمع ہے، اپنا الصالحون بھی جمع ہے، اور اسی طرح تلامید بھی معرفہ ہے، الصالحون بھی معرفہ ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، کافی دیر یہ کھا گیا ہے۔ جی بالکل، یہ علامت چاہے ان کے آخر میں بولتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ مذکر ہوتے ہیں کیونکہ ان کا معنی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا نا شمیم، اگر نام مذکر کا رکھیں گے تو پھر مذکر سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر نصرت رکھیں گے مذکر کا نام تو وہ بھی مذکر سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تلامیذۃ الاساتذۃ المجتہدین الصالحون، اب ہم اساتذہ کا جب ترجمہ کرنے لگیں گے، اصل میں کیا ہے؟ اساتذہ کے شاگرد، ٹھیک ہے جی، استادوں کے شاگرد۔ جو ہی میں استاد کا ترجمہ کرنے لگوں گا تو اس کی صفت آ جائے گی، پہلے میرا ترجمہ کریں۔ تو پہلے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مجتہد کہتے ہیں محنتی کو، اور زیادہ مجتہد اگر ہو جائیں تو محنتی اساتذہ کے۔ اب میں پھر ترجمہ تلامید کا کرنے لگا ہوں تو صالحون آ گئی ہے اس کی صفت، نیک شاگرد، محنتی اساتذہ کے نیک شاگرد۔ ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں، محنتی استادوں کے نیک شاگرد۔ ساعۃ البنت الجمیلۃ الجدیدہ، یہاں پہ بھی ہم اس کا بس دیکھ لیتے ہیں ٹائم کی کیا، تو اس کو جو ہے سیدھا سیدھا اس کا ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ آگے بھی ایک ہے سلائیڈ وہ بھی مکمل کرنی ہے۔ نیک شاگرد، بالکل ٹھیک آپ نے کہا۔ اچھا جی، ساعۃ البنت الجمیلۃ الجدیدہ، اب جدیدہ تو جو ہے ساعت کی صفت ہے، اور جمیلہ تی جو ہے وہ البنتی کی صفت ہے۔ مجھے پتہ کیسے چلا؟ پتہ ایسے چلا کہ یہ جر کی حالت میں ہے، مضاف الیہ، یہ لکیریں مارنا بند کر دیں جی، یہ پھر مجھے مٹاتے مٹاتے ٹائم لگ جائے گا۔ اچھا اچھا جی دیکھیں نا، اب یہ مجھے کیسے پتا چلا؟ کیونکہ البنتی جو ہے مضاف الیہ ہے، جر کی حالت میں ہے، اور ساعت کیا ہے؟ رفع کی حالت میں ہے، اور اس کے شروع میں ال نہیں اور آخر میں تنوین نہیں، تو یہ پتہ ہمیں چل رہا ہے کہ یہ مضاف ہے، اور اگر یہ مضاف ہے تو اس کا لازمی نتیجہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی جر کی حالت میں ہے، دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے ہم نے میچ کر لیا کہ یہ دونوں آپس میں ہیں موصوف اور صفت، اور الجدیدۃ اور ساعۃ آپس میں صفت موصوف ہے۔ اب ہم جب ترجمہ کریں گے تو الجمیلہ کا مطلب خوبصورت، خوبصورت لڑکی کی، الجدیدۃ نئی، جدید کہتے ہیں نئے کو، نئی، ساعۃ گھڑی۔ جمیلہ کو نام نہ دینا، جمیلہ نام نہ سمجھیں، یہاں پہ جمیلہ کا مطلب خوبصورت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں بندے کا کیا ہی جمال ہے، فلاں جو ہے جمیل، جمیل کو ہم مطلب خوبصورت کے معنی میں لیتے ہیں، تو جمال تو میں ویسے لے آیا ہوں، ویسے جمیل جو ہے اس کا معنی خوبصورت ہوتا ہے، اور جو جمیلہ ہوگی وہ خوبصورت ہوگی۔ جی جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ شروع میں ال لگا ہوا ہے تو پھر نام نہیں ہوتا، نام تو سب سے خود معرفہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ال لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چلیں جی، بہت اچھی بات انہوں نے بتا دی۔ اچھا اب آپ دیکھیں، خوبصورت لڑکی کی نئی گھڑی۔ چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں، تثنیہ اور جمع مذکر سالم اگر مضاف بن کر آئیں تو نون اعرابی گر جاتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اصل میں تثنیہ اور جمع کے ساتھ ہی نون اعرابی ہوتا ہے، تو یہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیں، بواب،
اصل میں کیا تھا، میں آپ کے سامنے لکھ کے ایک اسم دکھا دیتا ہوں، پھر آپ جو ہے اسی طرح آپ نے، یہ ہے جی بو، یہ لکیریں مارنا بند کر دیں جی، کون لگا رہا ہے؟ کسی بچے کے ہاتھ میں لگ گیا ہے. بوا، یہ ہے جی واحد اسم. اچھا اسی طرح دوسرا آپ کے سامنے یہ آ گیا بوانی، اور تیسرا بونا بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی جمع مکسر جمع مکسر آئے گی، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ بوابانی کی جو ہے جو جمع ہے وہ کیا ہے، لیکن بہرحال ہم کیا کریں گے، جو ہمارے پاس پیٹرن ہے وہ ہے بوا بونا. بوا بونا. دیکھیں یہ جو آخر میں نون ہے نا، اس کو کہتے ہیں نون اعرابی، اور یہ بھی اس کے، یہ جو آخر میں نون ہے یہ نون اعرابی کہلاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جب مضاف بن کر آئے گا نا، یہ اسم جو جمع کا ہے، یا یہ اسم جو تثنیہ میں ہے، اس کے ساتھ جو نون اعرابی ہے، جب یہ مضاف بن کر آئے گا تو یہ اس کی نون اعرابی گر جائے گی، تو کیا بچ جائے گا؟ خالی بوا با. تو یہ الف ہمیں بتائے گا کہ یہ اس وقت تثنیہ ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی دو کا معنی دے رہا ہے، الف بتائے گا. اور اسی طرح جب یہ نون اعرابی گر جائے گی تو ساتھ ہم الف لگا دیں گے. یہ بوا بو، یہ واو ساکن ہمیں بتائے گی کہ اس وقت یہ جمع اسم ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ اب آپ کے سامنے آگے ہم بہت ساری اس طرح کی مثالیں دیکھیں. یہ جو آپ نے ابواب لکھا ہے نا جی، یہ ابواب تو دروازوں کے لیے ہوتا ہے، بابن. ٹھیک ہے، تو بابانی، ہم اس کی جو جمع ہے نا، باب کا مطلب ایک باب دروازہ، اور بابانی دو دروازے، ابواب زیادہ دروازے. ٹھیک ہے جی، ابواب متفرقہ. اب اس کا مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ جو ہے اس کی جمع مکسر کون سی ہے. بوابہ ہے، چلیں اگر آپ نے کہا ہے تو ٹھیک ہے. اچھا جی، ابواب کا مطلب دروازے. چلیں جی اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. تو بوابان القصر، جب یہ تثنیہ اسم یا جمع اسم جس کے ساتھ نون اعرابی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ آئے گا مضاف بن کر، تو اس کی جو نون اعرابی ہے وہ گر جائے گی. تو کیسے لکھا جائے گا؟ بواب القصر. دیکھیں آپ کو اس شکل میں نظر آئے گا. اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ یہ بوابا، یہ الف ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ دو ہیں، دو دربان ہیں. بواب القصری، قصر، قصر کہتے ہیں محل کو، محل کے دو دربان. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی اسی طرح یدانی، یدن ایک ہاتھ، یدانی دو ہاتھ. یدانی طفلتی زید، یدانی طفلتی زید. اب یدانی جو ہے، جو نون اعرابی ہے یہ گر جائے گا، تو کیا بن جائے گا؟ یدا طفلتی زید، زید کے بچے کے دونوں ہاتھ، یا زید کی بچی کے دونوں ہاتھ. جی
چلیں جی. یہ چھوٹے کہاں سے آپ نے کیا کہتے ہیں ادھار لے لیا؟ ہاں ہاں چھوٹے بچے کے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. زید کے بچے کے دو ہاتھ. وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ اس واقعی چھوٹا ہی ہوتا ہے، تو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں نا. زید کے، اگر آپ نے چھوٹا بچہ کہنا ہے تو پھر اس طرح کہیں زید کے چھوٹے بچے کے دو ہاتھ. ٹھیک ہے. لیکن ویسے ہم کیا کہیں گے، اصل میں ترجمہ کیا بنے گا؟ زید کے بچے کے دونوں ہاتھ بھی کہہ سکتے ہیں، دو ہاتھ بھی کہہ سکتے ہیں. معلمون المدرسہ. اب یہاں پہ نون اعرابی گر جائے گا. معلمو المدرسہ، معلم المدرسہ، کیونکہ معلمون جو ہے مضاف بن کر آ رہا ہے، تو اس کی جو نون اعرابی ہے یہ کیا بن جائے گا؟ معلم المدرسہ، مدرسے کے اساتذہ. اسی طرح ان بوابین القصر. اب آپ دیکھیں بوابین، ان آیا ہے نا، اس بوابانی دیکھیں یہی تھا اصل میں بوابانی. انا کیا کرتا ہے؟ وہ مبتدا کو منصوب کر دیتا ہے، اپنا جو اپنے بعد میں آنے والے اسم کو منصوب کر دیتا ہے. یہاں پہ تو مبتدا نہیں ہے، لیکن جو بھی اسم ہوگا انا کے بعد وہ منصوب ہو جائے گا. تو بوابانی کی بجائے بوابینی ہو جائے گا. ان بوابین القصر. ٹھیک ہے جی. تو اب نون اعرابی گرے گا تو کیا بن جائے گا؟ بوابین القصر. وہ یا ساکن بچ جائے گی. اب یا ساکن، کوئی بھی ساکن حرف، اس کا قاعدہ بھی ذہن میں رکھ لیں. مدرسے کے دو استاد نہیں، مدرسے کے اساتذہ، یا مدرسے کے سب اساتذہ، یا مدرسے کے سارے استاد. اس طرح تو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی جمع کا ہم نے مفہوم دینا ہے. مدرسے کے اساتذہ کہیں گے تو پھر وہ جو ہے بات پوری ہو جائے گی، ہمیں سب کا معنی نہیں لگانا پڑے گا. جی یہ نون اعرابی تو دیکھیں نا گر جائے گی. فوا بئی نیل قصری. اب یہ یا بچ گئی، یا ساکن. میں آپ کے سامنے دکھاتا ہوں آپ کو لکھ کے. یہ اس طرح بچ جائے گی، اس طرح. اب یہ با کے اوپر جو ہے زبر ہے، یا ساکن ہے. اب آگے ملائیں کیسے؟ آگے لام کے ساتھ. تو یہ ساکن ہے، آگے لام بھی ساکن ہے. تو جہاں پہ بھی ایسی کیفیت آ جائے، یہ ذہن میں رکھنا ہمیشہ کے لیے، کوئی بھی ساکن حرف آگے ملانا ہو تو اس کے نیچے زیر دے کر ملاتے ہیں، سوائے من کے. من کا نون بھی ساکن ہوتا ہے. جب ہم اس کو آگے کسی بھی حرف کے ساتھ ملانے لگیں گے، اس کے اوپر زبر لگائیں گے، باقی جتنے ساکن حرف ہیں ان کو جب ہم آگے ملائیں گے تو اس کو ساکن کو، سکون کی علامت کو کاٹ کے اس کے نیچے زیر دیں گے. اس وجہ سے یہاں پہ یہ زیر آئی. ان بوابیل قصری، بے شک محل کے دو دربان، یا یقیناً محل کے دو دربان. نہیں اب دیکھیں نا، یہ مضاف بن کر آیا نا، تو یہ جو نون ہے یہ نون اعرابی ہے، تو یہ گر جائے گی جب یہ مضاف بن کر آیا. تو جو ہی گرا تو یہ یا ساکن بچ گئی. جب یا ساکن بچ گئی تو اس کو آگے ملا کر پڑھنا تو ہے نا، وہ تو ساکن ہے، آگے آگے والا حرف بھی ساکن ہے. اس وجہ سے ہمیں اس کے نیچے زیر دینی پڑی. جی بے شک محل کے دو دربان. چلیے
ان معلمین المدرسة، ان معلمین المدرسة. یہاں پہ کیا ہے؟ میم کے نیچے یا ساکن سے پہلے زیر ہے. یہاں پہ نون اعرابی ہے. اس کی کیفیت کیا ہے؟ یہ بھی گر جائے گی. لیکن اب جو ہے ہمارا ٹائم یہیں پہ مکمل ہو گیا ہے. اب ہم جو ہے یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. کل ہم انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے. یہ باقی جتنی مثالیں ہیں وہ مکمل کر کے انشاءاللہ کل نہیں بلکہ اتوار والے دن کلاس ہوگی انشاءاللہ. یہ معلمی ہو جائے گا، اس کو آگے ملائیں گے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ اتوار والے دن کلاس جب ہوگی تو پھر یہ سارا واضح کر کے بتاؤں گا. آج کا ہمارا سبق یہیں پہ مکمل ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.